بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، دنیا کی تاریخ میں بہت سارے نامراد عاشق گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو ایک عورت کے عشق و محبت میں تباہ و برباد کر کے آخرت کے دردناک عذاب کو مول لیا، اور جن کے ناپاک عشق و محبت کی داستانیں آج بھی لوگوں کی زبانوں پر جاری ہیں، اور جنہیں تاریخ میں کبھی لیلا مجنوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو کبھی ہیر اور رانجھا کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور کبھی یہ نفسانی اور شیطانی عشق شیریں فرہاد اور سونی ماہیوال کی صورت میں اس نے لوگوں کی زندگی کو نگلا۔ ناظرین محترم، آج کیونکہ اس طویل لسٹ کے اندر عرب کے عاشق آصاف اور نائلہ کا نام بھی آتا ہے، دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ آصاف اور نائلہ کون تھے، اور ان دونوں کی آپس میں کس طرح سے محبت ہوئی، اور انہوں نے خانہ کعبہ میں زنا کیوں کیا تھا، اور عربوں نے ان دونوں بتوں کی عبادت اور پوجا کیوں اور کس طرح سے شروع کی۔ ناظرین محترم، اس تاریخی حقیقت کو جاننے کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین محترم، عشق مجازی ایک ایسی لعنت ہے کہ جب یہ کسی کے دل پر پڑ جاتی ہے تو وہ دل انتہائی اندھا اور سیاہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ حلال و حرام، جائز و ناجائز کی تمیز بھی بھول جاتا ہے، اور وہ کسی کے ماں باپ، بھائی اور خاندان کی عزت کو بھی پامال کرنے میں ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتا، اور ایسے ناپاک دلوں سے شیطان نیک اور مقدس جگہوں کی حرمت بھی نکال لیتا ہے، اور ان کی ناپاک محبت کو پاک محبت کا نام دے کر ہمیشہ کی ابدی موت مارنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ ناظرین محترم، قبیلہ جرہم کہ جس نے سب سے پہلے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور زبردستی اس پر قابض ہوئے تھے، اور قبیلہ جرہم کے سردار عمر بن لہی نے دین ابراہیم کو سب سے پہلے بدلا تھا اور بت پرستی کا آغاز کیا تھا، اور اہل عرب کو طرح طرح کی خرافات کے اندر مبتلا کیا۔ ناظرین محترم، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آصاف اور نائلہ کا تعلق بھی اسی قبیلہ جرہم کے ساتھ تھا۔ آصاف بن جرہم کے سرداروں میں سے ایک سردار کا بیٹا تھا جو کہ انتہائی حسین و جمیل تھا، جبکہ نائلہ اپنے دور کی انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی تھی۔ جب یہ اپنے حسن کا جلوہ دکھانے کے لیے نیم برہنہ لباس پہن کر نکلتی تو قبیلے کے اوباش نوجوان اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہوتے اور ہر ایک سے اپنا تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرتا، اور ہر ایک شخص اس کو اپنے عشق کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کرتا۔ لیکن نائلہ نے جب اپنے قبیلے کے سردار کے بیٹے آصاف کو دیکھا تو اس کے عشق کے اندر مبتلا ہو گئی، اور دونوں کی محبت اس قدر بڑھی کہ آپس میں ملاقاتوں سے آگے بڑھ کر ایک دوسرے کے ساتھ زنا کرنے لگے۔ جب ان دونوں کی باتیں زبانیں زد عام ہوئیں تو دونوں نے آپس میں شادی کا فیصلہ کیا، لیکن دونوں کے گھر والے اس بات کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے دونوں کی ملاقات پر پابندی لگا دی۔ پیارے دوستو، یہ وہ وقت تھا کہ جب قبیلہ جرہم کو مکہ مکرمہ سے شکست خوردہ کر کے نکالا جا چکا تھا، اور وہ لوگ یمن کے اندر رہائش پذیر تھے، لیکن وہ حج کے موقع پر حج کرنے مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آصاف اور نائلہ بھی اپنے اپنے گھر والوں کے ساتھ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئے۔ اسی دوران ان کو تنہائی میسر ہو گئی، لہٰذا دونوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا سوچا، کیونکہ اتنے دن کی دوری ان سے برداشت نہ ہو سکی۔ چنانچہ وہ لذت نفسانی میں خانہ کعبہ کی حرمت کو بھول کر خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر کے زنا کرنے لگے۔ چنانچہ جب وہ برہنہ حالت میں زنا کے اندر مصروف تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو بت بنا دیا۔ جب قبیلے کے لوگ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے کعبہ کا دروازہ کھولا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ دونوں کس حرکت کے اندر مصروف تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیسے اپنا عذاب نازل کیا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ان دونوں کی مورتیوں کو خانہ کعبہ سے اٹھایا اور باہر لا کر رکھ دیا تاکہ خانہ کعبہ میں آنے والے لوگ ان کے دردناک انجام سے عبرت حاصل کریں۔ ناظرین محترم، لیکن ان کے اس عمل کا نتیجہ کچھ اور ہی نکلا۔ مکہ کے لوگوں نے آصاف کے بت کو اٹھا کر صفا کے مقام پر رکھ دیا، جبکہ نائلہ کے بت کو مروہ کے مقام پر لے گئے، اور ان کو ان کے انجام کی سزا مقرر کی گئی کہ جو بھی شخص صفا مروہ پر جائے گا ان دونوں کے بتوں پر ایک ایک جوتا رسید کرے گا۔ کچھ نسلوں تک تو یہ عمل جاری رہا، پھر لوگوں نے انہیں تھپڑ رسید کرنے شروع کر دیے، اور کچھ نسلوں کے بعد لوگوں نے ان کو ہاتھ لگانا شروع کر دیا، لیکن لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنا کم اور ان کی پوجا زیادہ کرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بت
بہت بڑے بتوں میں شمار کیے جاتے تھے، حتیٰ کہ ان کو لوگ خدا مانتے تھے اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، منتیں مانگتے اور بڑی بڑی قربانیاں پیش کرتے تھے۔ ناظرین محترم، فتح مکہ والے دن نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اصاف اور نائلہ کے بتوں کو بھی صفا مروہ سے لا کر توڑ دیا تھا۔ حضرت صابر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ یہ دونوں بت صفا اور مروہ پر تھے تو اس لیے مسلمان ان دونوں کے درمیان صحیح کو بری سمجھتے تھے، تو پھر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، پس جو کعبہ کا حج و عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان کے درمیان طواف کریں، اور جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قدر کرنے والا جاننے والا ہے۔ ناظرین محترم، لہٰذا آج بھی جو مسلمان حج یا عمرہ کا سعادت حاصل کرتا ہے تو وہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر ضرور لگاتا ہے جو کہ مناسک حج کے اندر شامل ہیں، اور صفا اور مروہ یہ وہی مقدس مقام ہے کہ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کی شدت کی وجہ سے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس پہاڑی پر 7 چکر لگائے تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شعائر کے اندر شمار کیا ہے اور آج تک ان کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ناظرین محترم، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ فتح مکہ کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر کے ساتھ بے شمار تصویریں لگی ہوئی تھیں، تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ میں جتنی بھی تصویریں ہیں سبھی کو اتار دیا جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سب تصویریں اتار دی گئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کے اندر جتنے بھی بت تھے سب توڑ دیے، اور بت توڑتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ صدا جاری تھی کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹ ہی جانا تھا، اور سب بتوں کو توڑ کر خانہ کعبہ سے شرک کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ پیارے دوستو، اسی حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ صفا پہاڑی پر ایک بت مرد کی شکل میں تھا جسے اصاف کہا جاتا تھا، اور مروہ پر ایک بت عورت کی شکل میں تھا کہ جسے نائلہ کہا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں نے داخل کعبہ زنا کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پتھر کا بنا دیا اور پھر انہیں صفا مروہ پہاڑی پر بطور عبرت کے رکھ دیا گیا۔ پھر جب زمانے نے طول پکڑا تو ان دونوں کی عبادت کی جانے لگی، اور اہل جاہلیت جب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے تو ان کو چومتے تھے، اور پھر جب اسلام کی آمد ہوئی اور بتوں کو پاش پاش کر دیا گیا تو مسلمانوں نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو ان دونوں بتوں کی وجہ سے ناپسند جانا، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ سن رکھا تھا کہ اصاف اور نائلہ جو کہ قبیلہ جرہم کے مرد و زن تھے، اور انہوں نے کعبے میں زنا کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں پتھر کا بنا دیا گیا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر روایات سے بات پتہ چلتی ہے کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے کہ جب کسی انسان کے اندر اتر جاتا ہے تو انسان مقدس جگہوں کی حرمت کو بھی بھول جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس زنا جیسی لعنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ رکھے، آمین۔